آج ہماری سہاگ رات ہے، کم از کم آج ہمارے درمیان کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ شمون کی بات پر دلہن بنی زارا نے اپنے بیٹے کو دوسرے روم میں بھیج دیا۔ زارا بیوہ تھی، 2 سالہ بیٹے کی ماں۔ شمون نے اسے ایک شادی میں دیکھ کر پسند کر لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، زارا لرز رہی تھی۔ تمہاری پہلی سہاگ رات تو نہیں جو اتنا گھبرا رہی ہو؟ اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر وہ حیران تھا، پھر بیڈ کی چادر پر سرخ نشان دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ تم کنواری ہو تو یہ بچہ کس کا ہے؟ شادی کی دوسری صبح وہ اسے سوال کر رہا تھا۔ زارا ڈر گئی۔ میں نہیں بتاؤں گی، چاہے آپ مجھے طلاق دے دیں۔ شمون نے بچے کا ٹیسٹ کروایا تو ہوش اڑ گئے۔ طیبہ نے دلہن بنی زارا کو شمون کے کمرے میں بٹھایا تھا۔ خود زارا کا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ بار بار اپنی مہندی لگی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ سرخ رنگ کے بھاری لہنگے میں لپٹی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر خوشی سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔ طیبہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے بولی، دیکھو زارا، میری ایک بات مانو، آج کی رات حیان کو میرے پاس رہنے دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں اس کا بالکل اپنی اولاد کی طرح خیال رکھوں گی۔ آج کی رات شمون کے لیے بہت خاص ہے اور میں چاہتی ہوں تم کسی فکر کے بغیر صرف اپنے نئے رشتے کے بارے میں سوچو۔ زارا نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ لیکن وہ تو میرے بغیر رہتا ہی نہیں۔ رات کو اگر اٹھے گا، اس سے میں نظر نہ آئی تو رونے لگے گا۔ جب تک وہ میرے سینے سے لپٹ کر سو نہ جائے اسے نیند نہیں آتی۔ طیبہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آج کی رات صبر کر لو، کل کو تمہارے پاس ہی ہوگا، میں بھی اسے اپنے سینے سے لگا کر سلاؤں گی۔ لیکن شاید شمون کو یہ بات پسند نہ آئے، یہ اس کی پہلی ویڈنگ نائٹ ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ کوئی بھی لڑکا اپنی پہلی ویڈنگ نائٹ خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہ ہو کہ شمون کمرے میں آئے پھر تمہارے بچے کو تمہارے سینے سے لپٹا دیکھ کر اسے غصہ آ جائے۔ تمہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آج رات تمہیں حیان کو نہیں بلکہ اپنے شمون کو اپنے سینے سے لپٹانا ہے۔ وہ ایک آنکھ ونک کر کے بولی تو بجائے شرمانے کے زارا کے وجود میں ایک جھرجھری سی آ چکی تھی۔ آنے والی لمحات کا سوچ کر وہ گھبرا رہی تھی۔ پھر ہلکا سا سر ہلا دیا۔ اسے اپنی ماں کی نصیحتیں بھی یاد تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، آپی، بس آج کی رات، کیونکہ میں اس کے بغیر سو ہی نہیں پاتی، مجھے ہر وقت اس کی فکر رہتی ہے۔ طیبہ اس کی معصوم بات پر ہنس دی اور پیار سے اس کے گال کو چھوا۔ ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے زارا، اپنے بچے کے بغیر سکون کہاں ملتا ہے۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، آخر میرے بھی بچے ہیں۔ زارا خاموشی سے مسکرا دی۔ طیبہ اسے آرام سے بیٹھنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی۔ زارا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنا سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کو سنبھالتی اور کبھی جھکی نظروں سے اپنے ہاتھوں کی مہندی دیکھنے لگتی۔ 15 منٹ بعد دروازہ کھلا اور شمون اندر داخل ہوا۔ سفید رنگ کے سادہ مگر خوبصورت کپڑوں میں وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی بے تابی۔ جیسے ہی زارا نے اسے دیکھا اس کا سر مزید جھک گیا۔ شمون آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس نے محسوس کیا زارا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے ہنسا، یار میں اتنا بھی ڈراؤنا نہیں ہوں زارا، ایک بار تو مجھے دیکھ لو۔ لڑکیاں تو مجھے دیکھنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی اور تم ہو کہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہی۔ مجھے تو اپنی شکل پر شک ہونے لگا ہے۔ زارا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ شمون اس کے قریب ہوا اور بہت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ زارا کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ شمون نے محبت سے پوچھا، کھانا کھایا تھا تم نے یا ایسے ہی بیٹھی رہی؟ بھوک تو نہیں لگ رہی؟ کچھ چاہیے ہو تو بتاؤ۔ زارا نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ شمون ابھی تک اس کی آواز ٹھیک سے نہیں سن پایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے تھوڑا اور قریب آیا اور اس کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھایا۔
زارا کا چہرہ دیکھتے اس کی سانس تھم گئی۔ شرم سے سرخ چہرہ، کپ کپاتے لب، آنکھوں میں جھکی ہوئی حیا۔ شمون چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر بے اختیار اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ زارا ایک دم کانپ گئی۔ شمون کو محسوس ہوا جیسے وہ بہت زیادہ گھبرا رہی ہے۔ اس نے فوراً خود کو پیچھے کیا اور نرمی سے بولا، شاید تم ان بھاری کپڑوں میں بے آرام محسوس کری ہو، جاؤ بدل لو، آرام دہ کپڑے پہن لو، پھر سکون سے بات کریں گے۔ زارا نے فوراً سر ہلایا اور لہنگا سنبھالتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اندر آتے ہی اس نے گہری سانس لی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا بھاری دوپٹہ اتارا، پھر زیور کھولنے لگی۔ اس کے گال مسلسل سرخ ہو رہے تھے۔ شمون کی نظریں اور اس کی باتیں اب بھی اس کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی کپڑے بدلنا چاہتی تھی، مگر بلاؤز کی ڈوری بری طرح الجھ گئی تھی۔ وہ بار بار کوشش کرتی مگر ڈوری کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گھبراہٹ میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دروازوں میں کینچی ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کچھ نہ ملا۔ ادھر شمون بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر کار وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کے دروازے کے قریب آ کر دھیرے سے بولا، زارا سب ٹھیک ہے نا؟ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو؟ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، وہ ڈوری نہیں کھل رہی، اگر کینچی ہو تو دے دے۔ شمون ہلکا سا مسکرایا، پھر بولا، اچھا ہاتھ باہر نکالو، میں دیتا ہوں۔ زارا نے جیسے دروازہ تھوڑا سا کھول کر ہاتھ باہر نکالا، شمون نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اگلے ہی لمحے اندر آ گیا۔ زارا گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بال آدھے کھلے ہوئے تھے اور دوپٹہ کندھوں سے ڈھلکا ہوا تھا۔ شمون چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی سانسیں تک رک گئی تھی۔ اتنی خوبصورت مت ہوا کرو زارا، تمہیں دیکھ کر دل بے قابو ہونے لگتا ہے۔ زارا نے فوراً رخ موڑ لیا۔ شمون اس کے پیچھے آیا اور نرمی سے اس کی الجھی ہوئی ڈوری کھولنے لگا۔ اس کی انگلیوں کا لمس زارا کے پورے وجود میں عجیب سی کپ کپاہٹ بھر رہا تھا۔ شمون نے آہستہ سے اس کی گردن کے قریب اپنا چہرہ جھکایا تو زارا ایک دم سمٹ گئی۔ کیا ہوا؟ میرا قریب آنا برا لگ رہا ہے؟ شمون کی آواز میں ہلکی سی اداسی تھی۔ زارا فوراً گھبرا کر بولی، نہیں ایسی بات نہیں۔ یہ سنتے ہی شمون کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا تو پھر مطلب میرا قریب آنا اچھا لگا ہے؟ زارا کچھ نہ بول سکی۔ اس کا چہرہ شرم و حیا سے لال ہو چکا تھا۔ شمون نے اس کے دونوں طرف بازو رکھ دیے۔ اب وہ مکمل اس کے حصار میں تھی۔ زارا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لمحے شمون اسے دنیا کا سب سے خوبصورت مرد لگا، صرف چہرے سے نہیں بلکہ دل سے بھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، اپنائیت تھی۔ زارا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ بس پھر شمون خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے اسے آہستہ سے اپنے قریب کر لیا۔ زارا شرم سے کانپتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ رات خاموشی سے ان کے گرد سمٹتی چلی گئی، جیسے وہ اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لایا اور ساری شرم جھجک بالائے طاق رکھتا ہوا اپنا چہرہ اس کی گردن پر جھکانے لگا تو شرماتے ہوئے زارا ایک بار پھر پیچھے کی جانب کھسکی تھی، جس طرح وہ گھبرا رہی تھی اور بار بار اس کے لمس پر کانپے بھی جا رہی تھی۔ اب شمون تھوڑا سنجیدہ بھی ہونے لگا تھا۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ یہ ویڈنگ نائٹ زارا اور وہ دونوں مل کر اچھے سے انجوائے کریں، لیکن اس کا بار بار کترانا اسے اب زج کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کر گیا تو زارا کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ اس کے چہرے کے بے حد قریب اپنا چہرہ لے جا کر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ وہ اسے گھور کر دیکھ کر کہنے لگا، تم تو ایسے مجھ سے دور بھاگ رہی ہو جیسے کوئی انچھوئی کنواری لڑکی ہو اور پہلی بار کسی مرد کے ساتھ یوں سجے سورے کمرے میں عروسی لباس میں دلہن بن کر آئی ہو۔ شمون کے الفاظ سن کر زارا کے وجود میں لرزش سی آئی تھی۔ جن الفاظ کا اسے ڈر تھا وہی اسے سننے کو ملے تھے۔ وہ کچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بس۔ وہ کہنے لگا، کیا وہ بس؟ مجھے تو لگا تھا تم بڑے ایکسپیرینس کے ساتھ آج کی رات میرے ساتھ یادگار بناؤ گی۔ بھائی تم کوئی پہلی بار دلہن نہیں بن رہی ہو، اس سے پہلے بھی تم اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکی ہو، اور پھر اب تو تمہارا ایک عدد بچہ بھی ہے۔ تمہیں تو بڑھ چڑھ کر میرا ساتھ دینا چاہیے، لیکن جہاں تمہارا ہاتھ پکڑو تو تم کانپنے لگتی ہو۔
تمہاری آنکھوں میں دیکھو تو تمہیں کپ کپی طاری ہو رہی ہے، اور اب جب تمہارے قریب آ کر میں اس رات کو تمہارے ساتھ مل کر آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو تم مزید ہی دور کھسکنا شروع ہو گئی ہو۔ ان سب کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ اس سے پہلے کہ شمون کا موڈ خراب ہو جاتا، وہ کوئی ایسی ویسی بات کر دیتا، فوراً زارا نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے قریب رکھا تھا اور اگلے ہی لمحے خود اس کے لبوں پر جھک چکی تھی۔ شمون تو اس کے اس انداز پر کرنٹ کھا کے رہ گیا۔ اسے تو اس کا یہ انداز اچھا لگا تھا اور ایک پل میں ساری ناراضگی بھولتا وہ اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوں۔ زارا دھیرے دھیرے اپنی ساری جھجک بھولتی جا رہی تھی، جبکہ شمون اسے پہلے سے زیادہ چاہنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو اپنی زندگی کی پہلی محبت سمجھ رہا ہے، حقیقت میں وہ اس کی زندگی کی پہلی عورت بھی ہے، اور زارا کی زندگی کا پہلا مرد بھی وہی تھا۔ شمون کے ذہن میں اس کے لیے یہی تصور تھا کہ وہ تو ایک بچے کی ماں بن چکی ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی رہ چکی ہے، اس لیے اس نے کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں برتی تھی۔ اسے لگا تھا زارا سب کچھ آرام سے ہینڈل کر لے گی، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر جیسے ہی اس نے مکمل طور پر زارا کو اپنے حصار میں لے کر اس پر پہلی بار شدت نچھاور کرنا شروع کی تو زارا کی حالت خراب ہونے لگی۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ کمرے کی ڈم لائٹ میں جب شمون نے اس کی حالت دیکھی اور خود بھی تھوڑا عجیب سا محسوس کرنے لگا تو فوراً اس نے اپنے آپ کو روک دیا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے یہ جاننے میں کہ زارا کے قریب اس سے پہلے کوئی شخص آیا ہی نہیں تھا۔ وہ حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ آخر ایسے کیسے ممکن تھا؟ ایک بچے کی ماں بن جانے کے باوجود ایک لڑکی بالکل انچھوئی کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ اب یہ کون سا کمال تھا؟ مگر اس وقت وہ ان لمحوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ جیسے زارا کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی تو شمون پھر سے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا تھا، لیکن اس بار اسے سختی نہیں برتی تھی۔ یوں وہ دونوں یہ رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ اگلی صبح جب شمون اٹھا تو بستر کی بکھری چادر پر موجود وہ نشان دیکھ کر اسے بہت کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ اندر ہی اندر اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اور سکون بھی امٹ آیا تھا، لیکن ذہن میں بار بار یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ صبح کی نرم روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آنے والی دھوپ ان کے کمرے کو سنہری سا بنا رہی تھی۔ شمون کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی تو چند لمحے وہ خاموشی سے چھت کو دیکھتا رہا، پھر جیسے اس کی نظریں سامنے صوفے پر بیٹھی زارا پر پڑی، اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ زارا شاید کافی دیر پہلے جاگ چکی تھی۔ وہ نہا دھو کر تیار بیٹھی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسی رنگ کا نرم سا دوپٹہ بڑے سلیقے سے اس نے سر پر لیا ہوا تھا، جبکہ اس کے لمبے بال اب بھی ہلکے ہلکے گیلے تھے۔ وہ جھکی نظروں سے اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا رہی تھی۔ شمون خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ رات بھر کی شرم اب بھی اس کے چہرے پر بسی ہوئی تھی۔ اس کی جھکی پلکیں اور گلابی رخسار شمون کے دل میں عجیب سی نرمی بھر رہے تھے۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ زارا نے ہلکا سا سر اٹھایا تو اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر فوراً نظریں چرا لی، پھر دھیرے سے بولی، آپ پلیز طیبہ آپی سے کہیں حیان کو میرے پاس بھیج دیں، باہر بہت سارے مہمان ہیں، مجھے اکیلے جانے میں شرم آ رہی ہے۔ شمون ہلکے سے مسکرایا اور بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچھا بہبا، کہہ دیتا ہوں، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے بہت نرمی سے اسے اپنے قریب بلایا۔ زارا آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی مگر نظریں اب بھی اپنے مہندی لگے ہاتھوں پر تھی۔ شمون کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، زارا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور شاید تم جانتی بھی ہو کہ میں کیا پوچھنے والا ہوں۔ زارا کا دل زور سے دھڑکا اور وہ پہلے ہی خود کو اس سوال کے لیے تیار کر چکی تھی۔ شمون نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم بالکل کنواری ہو زارا، پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ میں یہ بات جان چکا ہوں۔ زارا کے ہاتھ سرد پڑ گئے، اس کے لب کانپنے لگے، اس نے نظریں مزید جھکا لی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں شمون غصہ ہو گیا تو، اگر اس نے اسے غلط سمجھ لیا تو۔ وہ دھیرے سے بولی، حیان میرا ہی بچہ ہے، میں نے ہی اسے پالا ہے۔ شمون چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے اور قریب آ گیا۔
اس کی آواز میں سختی نہیں بلکہ نرمی تھی۔ دیکھو زارا، سچائی مجھے سمجھ آ چکی ہے، تم بالکل پاک ہو، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے، بس اتنی سی بات۔ شمعون کے لہجے کی سنجیدگی سن کر زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ شمعون گھبرا گیا۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ ہٹائے اور محبت سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ارے زارا، رو کیوں رہی ہو؟ میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا۔ مگر زارا مسلسل سسک رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اسی لمحے سے ڈرتی تھی، اسے معلوم تھا ایک دن شمعون یہ سوال ضرور کرے گا۔ آخر بھرائی ہوئی آواز میں وہ بولی، آپ چاہے تو مجھے چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، مگر میں حیان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کی آواز میں عجیب سی ضد تھی۔ شمعون نے گہری سانس لی۔ اسے محسوس ہوا جیسے زارا کے آنسو سیدھے اس کے دل پر گرے ہوں۔ وہ شادی کی پہلی صبح اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے بہت نرمی سے اس کی گال تھپ تھپائے، پھر اس کے ماتھے کو چوم کر مسکراتے ہوئے بولا، پاگل لڑکی، میں تمہیں تکلیف کیوں دوں گا؟ میں تو بس ایک بات جاننا چاہتا تھا، اور ویسے بھی میں تو خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے میرے نصیب میں اتنی خوبصورت اور پاک لڑکی لکھی جسے مجھ سے پہلے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ زارا نے فوراً نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ واقعی خوش ہیں اس بات پر؟ میں سچ کہہ رہی ہوں شمعون، آپ سے پہلے کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ معصومیت سے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ شمعون ہلکا سا ہنسا، پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کب تم سے صفائی مانگی ہے زارا؟ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، اور سنو، آج کے بعد میں کبھی تم سے یہ سوال نہیں کروں گا جو تمہیں رلائے۔ اس نے بڑی محبت سے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ زارا خاموشی سے اس کے سینے سے لگی رہی۔ اس لمحے اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس جاگا تھا کہ شاید شمعون واقعی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے ہی تو شمعون نے اسے ایک شادی کی تقریب میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ بڑی مشکل سے وقت نکال کر شمعون اپنی بہن طیبہ کے کہنے پر اس شادی میں آیا تھا، ورنہ ایسی تقریبات میں آنا اسے کبھی پسند نہیں تھا۔ ہر طرف شور تھا، روشنیوں کی چمک تھی، ہنستی مسکراتی لڑکیاں تھیں۔ طیبہ کی نند کی شادی تھی، اس لیے گھر کے سارے لوگ خوشیوں میں مصروف تھے، مگر شمعون حسب عادت سب سے الگ ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھا اور مسلسل کالز آ رہی تھی۔ کبھی کسی بزنس میٹنگ کی بات کرتا، کبھی کسی پروجیکٹ کی۔ اس کی پوری توجہ فون پر تھی، مگر پھر اچانک جیسے وقت تھم سا گیا۔ سامنے کھڑی ایک لڑکی پر نظر پڑتے اس کی سانس رک سی گئی۔ فیروزی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی سر پر دوپٹہ لیے ایک خاتون سے بات کر رہی تھی۔ سادگی اس پر اس طرح سج رہی تھی جیسے چاندنی رات کی روشنی چاروں طرف بکھری ہو۔ شمعون نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو اتنی دیر تک دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے ارد گرد کا شور اچانک ختم ہو گیا اور اس کی دنیا صرف اس لڑکی تک محدود ہو گئی ہو۔ وہ نہ بہت زیادہ تیار تھی، نہ مصنوعی انداز اپنا رکھا تھا، مگر پھر بھی محفل میں سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ اس کے لمبے ریشمی بال بار بار دوپٹے سے باہر آ جاتے تو وہ ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ انہیں کان کے پیچھے کرتی اور دوپٹہ دوبارہ سر پر جما لیتی۔ شمعون کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فون پر آتی کال بغیر سوچے کاٹ دی۔ پہلی بار کسی چہرے نے اس کی توجہ اس طرح چھینی تھی۔ وہ لڑکی پھر اسی خاتون کے ساتھ سامنے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب شمعون آسانی سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ خود پر حیران تھا، کیونکہ کسی لڑکی کو اس طرح دیکھنا اس کی عادت نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ نظریں جھکا کر رکھنے والا انسان تھا، مگر آج دل اس کے قابو میں نہیں تھا۔ اسے اچانک طیبہ کی بات یاد آئی۔ تمہارے مزاج سے کون لڑکی میل کھائے گی شمعون؟ پتہ نہیں آسمان سے کون سی لڑکی اترے گی جو تمہیں پسند آئے گی۔ آج شادی میں آنا ضرور، پورا خاندان ہوگا۔ شاید تمہیں کوئی پسند آ جائے۔ تب اس نے صرف بہن کا دل رکھنے کے لیے ہاں کی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا جیسے قسمت واقعی اسے یہاں کسی خاص وجہ سے لائی ہے۔ اس کا دل مسلسل یہی کہہ رہا تھا، یہی ہے وہ لڑکی جسے تم ہمیشہ سے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ بے اختیار طیبہ کو ڈھونڈنے لگا تاکہ اس لڑکی کے بارے میں پوچھ سکے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے سارے خواب جیسے ٹوٹ گئے۔ ایک ننھا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس لڑکی سے لپٹ کر بولا، مما۔ شمعون چند لمحے ساکت رہ گیا۔
لڑکی نے فوراً جھک کر بچے کو باہوں میں بھر لیا۔ اس کے چہرے پر اتنی محبت تھی کہ شمعون کے دل میں عجیب سی ٹھیس اٹھی۔ تو وہ شادی شدہ تھی، یقیناً اس کا شوہر بھی کہیں موجود ہوگا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اس کے دل کو چھوا تھا اور پہلی بار ہی وہ کسی اور کی نکلی۔ وہ خاموشی سے اسے بچے کے ساتھ کھیلتے دیکھتا رہا۔ اس کے گال میں پڑنے والا ننھا سا ڈمپل شمعون کا سکون برباد کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار گہری سانس لی۔ پوری محفل اچانک اسے بے رنگ لگنے لگی۔ اسی دوران ایک دوسری لڑکی اس کے قریب آئی اور بولی، زارا آپی، آپ کو بھابھی بلا رہی ہیں۔ زارا۔ شمعون نے دل ہی دل میں اس نام کو دہرایا۔ جتنا خوبصورت اس کا چہرہ تھا، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اس کا نام تھا۔ زارا بچے کی انگلی پکڑے وہاں سے گزری تو اس کے وجود کی خوشبو شمعون کے دل میں اتر گئی۔ وہ بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ طیبہ کے پاس پہنچا تو حیران رہ گیا، کیونکہ زارا وہیں کھڑی تھی، شاید جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ شمعون بے اختیار ان کے قریب رک گیا۔ زارا کی نرم آواز اس کے کانوں میں پڑی، آپی پلیز اجازت دے دیں، حیان بہت تنگ کر رہا ہے۔ طیبہ فوراً بولی، ابھی تو تمہاری دوست کی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور تم جانے کی بات کر رہی ہو۔ زارا ہلکا سا مسکرائی، میں دوبارہ آ جاؤں گی آپی، پکا وعدہ، ابھی پلیز جانے دے۔ اس نے پیار سے طیبہ کو گلے لگایا، پھر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ شمعون بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جا رہی تھی اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ شمعون کا دل بھی جا رہا تھا۔ زارا کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے طیبہ کے قریب آیا، چلے میں بھی نکلتا ہوں۔ طیبہ نے فوراً حیرانی سے اسے دیکھا، ابھی سے؟ کیا ہوا؟ میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ کوئی پسند آئی یا نہیں؟ شمعون نے ہلکا سا منہ بنایا، آئی تو تھی مگر وہ شادی شدہ نکلی، کوئی فائدہ نہیں ہوا یہاں آنے کا۔ اس کی آواز میں صاف مایوسی تھی۔ طیبہ فوراً متجسس ہو گئی، کون؟ مجھے بھی تو بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ شمعون نے آہستہ سے کہا، ابھی جو آپ کے پاس کھڑی تھی۔ زارا۔ طیبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، تم زارا کی بات کر رہے ہو؟ شمعون نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا کسی شادی شدہ عورت کے بارے میں سوچنا، آپ بس مجھے جانے دیں۔ وہ مڑنے ہی والا تھا کہ طیبہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ایک منٹ شمعون، زارا شادی شدہ ضرور تھی مگر اب بیوہ ہے، اس کا شوہر 2 سال پہلے انتقال کر گیا تھا۔ شمعون فوراً پلٹا، اس کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر تھا۔ سچ؟ طیبہ نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر دھیرے سے بولی، لیکن اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ شمعون چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی، اگر وہ مجھے قبول ہو گئی تو اس کا بچہ بھی مجھے قبول ہوگا۔ پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر دل نے کہا ہے کہ یہی میری دنیا ہے، اور جو چیز میرے دل کو پسند آ جائے اسے حاصل کیے بغیر میں رہ نہیں پاتا۔ زارا اب اس کے دل کی پسند بن چکی تھی۔ طیبہ اگلے ہی دن شمعون کا رشتہ لے کر زارا کے گھر پہنچ گئی تھی۔ زارا کی والدہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس مقصد سے آئی ہیں۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ طیبہ ان کی بیٹی کی کالج میں پڑھنے والی دوست کی بھابھی ہے اور بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ گھر سادہ سا مگر بہت صاف ستھرا تھا۔ دروازے کے پاس رکھے گملوں میں چھوٹے چھوٹے پھول کھلے ہوئے تھے اور پورے گھر میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ زارا کے والد بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ جب طیبہ نے بیٹھتے ہی اپنے آنے کا مقصد بتایا تو دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے اور امیر خاندان سے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، وہ بھی اس حال میں جب زارا ایک بچے کی ماں تھی۔ زارا کی والدہ سلمہ بیگم نے پریشان نظروں سے طیبہ کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، بیٹا میں بھی چاہتی ہوں کہ زارا کی زندگی دوبارہ آباد ہو جائے، اگلے سال 24 کی ہو جائے گی، مگر میری بات مانتی ہی نہیں۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ نئی زندگی شروع کرے، مگر وہ کہتی ہے اگر کوئی اسے قبول کرے گا تو حیان کے ساتھ کرے گا، وہ اپنے بچے کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ ہم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بچہ ہمارے پاس چھوڑ دو، ہم پال لیں گے، مگر وہ نہیں مانی، اسے کسی پر بھروسہ ہی نہیں۔ جو بھی رشتہ آتا ہے جب بچے کا سنتا ہے تو دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی تھی۔ طیبہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا، آنٹی ایک ماں اپنے بچے سے الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اس کے لیے سزا ہوگی، اور ویسے بھی شمعون سب جانتا ہے،
اسے معلوم ہے زارا بیوہ ہے اور اس کا ایک 2 سال کا بیٹا بھی ہے۔ یہ سن کر سلمہ بیگم اور نعیم صاحب دونوں حیران رہ گئے۔ ادھر کچن میں کھڑی زارا بھی یہ سب سن چکی تھی۔ وہ چائے بنا رہی تھی مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کچن اور ڈرائنگ روم کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے ہر بات اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ طیبہ محبت سے بولتی جا رہی تھی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میرے بھائی نے پہلی بار کسی لڑکی کو پسند کیا ہے اور وہ زارا ہی ہے۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، دل کا نرم اور اپنے رشتوں کی قدر کرنے والا۔ مجھے یقین ہے وہ زارا کو ہمیشہ خوش رکھے گا، اور رہی حیان کی بات تو شمون اسے بھی دل سے اپنانے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس بچے کو کبھی بوجھ نہیں سمجھے گا۔ طیبہ کے اعتماد بھرے لہجے نے زارا کے ماں باپ کے دل میں خوشی کی کیفیت بھر دی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اتنا اچھا رشتہ، اتنا بڑا خاندان، اور سب سے بڑھ کر ان کی بیٹی کو اس کے بچے کے سمیت قبول کرنا، ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی تھی؟ سلمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی، کیونکہ وہ طیبہ کو کافی عرصے سے جانتی تھی۔ اس کی شرافت، سمجھداری دیکھ کر انہیں یقین تھا کہ اس کا بھائی بھی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر زارا خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اسی وقت ننھا حیان دوڑتا ہوا آیا اور اس کے قدموں سے لپٹ گیا۔ مما، بھوک لگی ہے۔ زارا فوراً جھکی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ میرے بچے کو بھوک لگ گئی؟ چلو ابھی کھانا دیتی ہوں۔ اس نے پیار سے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ ہلکے رنگ کے سادہ سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چہرے پر کوئی بناوٹ نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کی سادگی دل میں اتر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چائے رکھ کر واپس جانے لگی تو طیبہ نے فوراً اسے آواز دی، زارا ادھر آؤ۔ وہ چونک کر رک گئی۔ چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ طیبہ نے اسے غور سے دیکھا۔ دبلی پتلی سی نرم مزاج لڑکی، بڑی بڑی آنکھیں اور چہرے پر عجیب سی معصومیت۔ واقعی شمون کی پسند بہت خوبصورت تھی۔ بیٹھو نا زارا، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پہلی بار تمہارے گھر آئی ہوں۔ زارا نے جھجکتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ نہیں آپ ہی، ایسی بات نہیں، اصل میں حیان کو بھوک لگی ہے، میں اسے کھانا کھلا دوں پھر آتی ہوں۔ وہ نظریں جھکائے جلدی سے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اسے احساس تھا کہ آج بات اس کے آنے والی زندگی اس کی شادی کی ہو رہی تھی۔ وہاں رکنا اسے مناسب نہیں لگا تھا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ زارا کے ماں باپ نے جیسے رشتے کے لیے ہاں کی، طیبہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو جیسے اسی دن کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے 6 مہینے بعد اپنے شوہر کے پاس ترکی جانا تھا، اس لیے وہ ہر حال میں اپنے جانے سے پہلے شمون کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن سے اس نے شادی کی تیاریوں کا طوفان مچا دیا تھا۔ کبھی جیولری دیکھ لے جاتی، کبھی کپڑوں کے ڈیزائن۔ پورا کمرہ شاپنگ بیگز اور رنگ برنگے جوڑوں سے بھر گیا تھا۔ شمون جب بھی گھر آتا اسے انہی چیزوں میں گھرا پاتا۔ آج بھی وہ آفس سے معمول سے کافی پہلے گھر آ گیا تھا۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا تو طیبہ فرش پر بیٹھے ڈھیروں کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہر طرف شادی کے پہناوے اور زیورات بکھرے ہوئے تھے۔ شمون اسے دیکھ کر دل سے مسکرا دیا۔ طیبہ فوراً اس کے قریب آئی اور پریشانی سے بولی، سنو، میں سوچ رہی ہوں کہ برائڈل ڈریس تم اور زارا مل کر پسند کر لو، آخر پہننا تو اسے ہے نا۔ شمون کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ، میں تو ویسے بھی اس بہانے اسے دوبارہ دیکھ لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں بے تابی صاف نظر آ رہی تھی۔ طیبہ نے محبت سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ کتنے عرصے بعد وہ اسے اتنا خوش دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اس کے بھائی کی یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے۔ پھر اسی وقت اس نے زارا کی والدوں کو فون کر لیا۔ بڑی محبت سے انہیں ساری بات بتائی کہ وہ چاہتی ہے زارا اور شمون ساتھ جا کر عروسی جوڑا پسند کر لیں، مگر دوسری طرف زارا نے شمون کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ سلمہ بیگم نے نرمی سے بتایا کہ زارا اس بات پر راضی نہیں ہو رہی، وہ شمون کے ساتھ باہر جا کر ڈریس خریدنے میں جھجک محسوس کر رہی ہے۔ یہ سن کر شمون کے چہرے کی مسکراہٹ بدل گئی تھی۔ دل میں بہت سے وہموں کا شکار ہوا۔ اس نے فوراً طیبہ کی طرف دیکھا۔ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے؟ کہیں اسے مجھ سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ طیبہ فوراً گھبرا گئی۔ ارے نہیں شمون، ایسی کوئی بات نہیں۔ زارا کی امی ابو تو بہت خوش ہیں، انہوں نے تو فوراً ہاں کر دی تھی، اور زارا بھی انکار نہیں کر رہی۔ بس شاید وہ تھوڑی شرمیلی ہے، تم نے خود دیکھا نہیں وہ کتنی سادہ اور مشرق کی لڑکی ہے۔
ہو سکتا ہے اسے یہ سب اچھا نہ لگتا ہو۔ کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے اس طرح لڑکوں کے ساتھ باہر جانے میں جھجک محسوس کرتی ہیں۔ شمعون خاموش ہو گیا، مگر دل اب بھی عجیب سی بے چینی میں تھا۔ وہ زارا کے ہر انداز کو سوچنے لگا، اس کی جھکی نظریں، اس کی دھیمی آواز، اس کی سادگی۔ شاید واقعی وہ بہت مختلف تھی، آج کل کی لڑکیوں جیسی نہیں۔ یہی تو بات تھی جو شمعون کو اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر آہستہ سے بولا، جتنی سادہ وہ ہے نا، اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں دل کرتا ہے بس اسے دیکھتا رہوں۔ طیبہ ہنس پڑی۔ اچھا جی، ابھی سے یہ حال ہے، شادی کے بعد کیا کرو گے؟ شمعون نے مسکراتے ہوئے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ شاید اب زندگی واقعی خوبصورت ہونے والی تھی۔ پھر جلد ہی ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ شادی کی پہلی ہی رات شمعون پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ زارا کنواری تھی، کسی مرد نے بھی آج تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تو پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ یہ راز اس کے سامنے منہ کھولے کھڑا تھا، لیکن زارا کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی۔ شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ طیبہ بھی اپنا سامان پیک کر رہی تھی، واپس اپنے شوہر کے پاس لندن جو جانا تھا۔ بڑے پیار سے اس نے بھائی کو بھی سمجھایا تھا کہ جس طرح تم نے اس لڑکی کے لیے محبت اور دیوانگی دکھائی ہے، آگے بھی اسے یوں ہی خوش رکھنا، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف مت دینا۔ نہ جانے سابقہ شوہر اور سابقہ خاندان نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوگا۔ بڑی پیاری لڑکی ہے، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے گی۔ تبھی اس نے ساتھ زارا کو بھی سمجھایا تھا کہ وہ اس کے بھائی کا خیال رکھے، لیکن شمعون کے دماغ میں یہ بات اٹک کر رہ چکی تھی۔ ویسے تو زارا کا رویہ اس کے ساتھ کافی اچھا تھا، لیکن آخر وہ اسے سچائی بتا کیوں نہیں رہی تھی؟ یہ بچہ کس کا تھا؟ شاید وہ اسے بتانے سے جھجک رہی تھی۔ اس لیے اس رات جب اگلی صبح طیبہ کی فلائٹ تھی، وہ اس کے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ طیبہ سے کہنے لگا کہ آپا، آپ کو بالکل کنفرم ہے کہ زارا کی پہلے بھی کہیں شادی ہوئی تھی؟ طیبہ اسے پلٹ کر دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ کیوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم نے تو اپنی مرضی سے اس سے شادی کی ہے نا، تو اب اس کے ماضی کو کیوں کنگالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ پھر فوراً کہنے لگا کہ ارے نہیں آپا، میرا ایسا مطلب نہیں ہے، میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کنفرم ہے کہ اس کی شادی ہوئی تھی؟ کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ کون تھا وہ؟ آپ تو بہت پہلے سے زارا کو جانتی ہیں نا، لندن تو آپ 2 سال پہلے گئی تھی۔ طیبہ سوچ میں پڑ چکی تھی۔ تبھی زارا بھی کچن کا کام نپٹا کر کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ جب ان کی باتیں سن کر اس کے قدم کمرے کے باہر ہی جم گئے، طیبہ فوراً کہنے لگی کہ شمعون، ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں بچتا۔ تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بغیر شادی کیے اس نے یہ بچہ پیدا کر لیا؟ تم زارا پر شک کر رہے ہو؟ زارا نے آدھی ادھوری بات سنی تھی، اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ تبھی شمعون کی آواز گونجی۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، بات شک کی نہیں ہے، لیکن میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس سے لاکھ بار پوچھ چکا ہوں، لیکن وہ مجھے حقیقت نہیں بتاتی۔ مجھے لگتا ہے وہ ہم سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ طیبہ کو ایک تو اپنا پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا، وہیں اپنے بھائی کی بات سن کر کہنے لگی کہ اچھا تمہیں لگتا ہے کہ بغیر شادی کے اس نے یہ بچہ پیدا کیا ہے؟ شمعون خاموش ہو چکا تھا، لیکن تب تک زارا کے دل میں ایک عجیب سا خوف دھر چکا تھا۔ وہ آگے کی بات سنے بغیر ہی کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شمعون جو اس پر اتنی محبت لوٹاتا ہے، در حقیقت اس کے دل میں یہ بات اٹک چکی ہے۔ شمعون اپنی بہن سے کہنے لگا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اس کے کردار پر بات کر ہی نہیں رہا، لیکن بس اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں اس کا شوہر ہوں اور میں اچھے طریقے سے جان چکا ہوں کہ اس کی زندگی میں آنے والا میں ہی پہلا مرد تھا۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہیں نہ کہیں اپنی بہن کو اشارہ دے چکا تھا، جو یہ سننے کے بعد چپ ہو گئی۔ پھر کہنے لگی کہ چلو، وہ تمہاری بیوی ہے، اسے اگر بہتر لگا تو وہ خود ہی تمہیں بتا دے گی، تم اسے فورس نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ ماضی کو لے کر اپنا حال خراب مت کرو۔ شمعون خاموش ہو چکا تھا، لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو کمفرٹر میں خود کو مکمل طور پر لپیٹ کر زارا سو چکی تھی۔ حیان بھی اس کے پاس ہی سو رہا تھا۔ اس نے زارا کو 2-3 آوازیں دی، لیکن وہ اٹھی نہیں تھی۔ اگلی صبح بھی طیبہ کو شمعون ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے بعد جب واپس لوٹا تو گھر مکمل طور پر خاموشی سے ڈوب رہا تھا۔ اس نے ملازمہ سے کہا، یہ تمہاری بیگم صاحبہ کدھر ہیں؟ تو فوراً کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ، وہ تو آپ کے جانے کے بعد ہی اپنا سامان پیک کر کے یہاں سے چلی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ میں کہ جا رہی ہوں۔ یہ سن کر شمعون کو بہت برا لگا تھا۔ بھلا یہ کیا بات ہے؟ اگر میں کہ جا کر رہنا بھی تھا تو بتا کر رہتی۔ ایک تو آپ ہی چلی گئی، اور یہ اس میڈم کو دیکھو،
بغیر بتائے خود بھی چلی گئی ہے، میرے ساتھ کچھ وقت ہی گزار لیتی۔ اس نے کتنی کال زارا کو کی تھی لیکن اس نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ بار بار یہ سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا کہ شمون اس کے کردار پر شک کر رہا ہے، لیکن وہ مجبور تھی، کسی کو بھی اس حقیقت کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہیں سلمہ بیگم اور نعیم صاحب بھی اسے بیگ کے ساتھ دیکھ کر اپنا ہاتھ سیدھا سینے پر لے آئے تھے۔ دل میں عجیب و غریب وسوسے آنے لگے۔ ہچکچاتے ہوئے سلمہ بیگم کہنے لگی کہ بیٹا تم یوں اکیلے کیوں آ گئی؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ شادی کے بعد بیٹیاں سسرال سے میکے اپنے شوہر کے ساتھ اچھی لگتی ہیں۔ اب دیکھو محلے والوں نے تمہیں دیکھا ہوگا اور تمہاری چچی تو ویسے ہی تانکا جھانکی کرتی رہتی ہے۔ اگر اس نے تمہیں یوں میکے اکیلے آتے دیکھ لیا ہوتا تو جانتی ہو اس نے کتنا وویلا مچانا تھا، لیکن وہ چپ ہو کی چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ماما میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کوئی بھی شخص چاہے جتنا بھی بڑا مجنوں کیوں نہ بن جائے لیکن کبھی بھی میرے بچے کو قبول نہیں کرے گا، اور میں ایسی جگہ پر رہ ہی نہیں سکتی جہاں پر میرے بیٹے حیان کی کوئی عزت نہ ہو۔ سلمہ بیگم بار بار اس سے پوچھ رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ شام کو جب شمون کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ خود ہی اس کے پیچھے پیچھے اپنے سسرال پہنچ چکا تھا۔ سلمہ بیگم سے بڑے اچھے سے بات چیت کی۔ سلمہ بیگم کو کچھ نہ کچھ ڈھارس ملی تھی، پھر کہنے لگا کہ زارا کہاں ہے؟ آنٹی مجھے اس کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ میں آپا کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پر گیا اور یہ پیچھے سے سامان پیک کر کے یہاں چلی آئی۔ سلمہ بیگم کو بھی زارا کی یہ بات بری لگی تھی۔ کہنے لگی کہ میں بھی اس کے کان کھیرتی ہوں کیونکہ اس نے ایسی حرکت کے بارے میں مجھے بھی کچھ بتایا نہیں ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں چھوڑیے میں خود ہی اس سے بات کر لوں گا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آیا تو زارا بے خبر سو رہی تھی۔ ساری رات اس کی بس روتے ہوئے گزری تھی۔ حیان بھی جھولے میں لیٹا سو رہا تھا۔ اس وقت اس کی قمیض بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس کی سفید دودھیا رنگت میں چمکتی ہوئی کمر دیکھ کر شمون کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور بے ساختہ اپنی انگلیاں اس کی کمر پر ٹریس کرنے لگا۔ جیسے زارا نے اپنی کمر پر لمس محسوس کیا تو ہڑبڑا کر اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی شمون اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا اور بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر اسے اپنی گود میں لٹاتا فوراً اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ کیا۔ اس اچانک حملے سے زارا بالکل بے خبر تھی اور اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شمون یوں اچانک اس کے سامنے آ کر ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اسے تو یہ سب کچھ بالکل خواب سا لگ رہا تھا۔ فوراً خود کو اس سے چھڑوا کر کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ کوئی آ جائے گا۔ لیکن وہ اس کی گرفت مزید سخت کرتا اپنے قریب کر گیا۔ کہنے لگا کیوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ شوہر گھر پہ اکیلا ہو، تم بجائے اس کی خدمت کرنے کے یہاں میں کیا کر بیٹھ گئی؟ زارا تم میں سینس کوئی نہیں ہے؟ بغیر شوہر کی اجازت کے تم نے گھر سے باہر قدم کیسے نکالا؟ وہ اسے ناراضگی سے ایسے کہہ رہا تھا لیکن زارا فوراً خود کو اس سے الگ کرتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ایسے گھر میں رہ نہیں سکتی جہاں پر میری عزت اور میرے بچے کے لیے اس طرح کے الفاظ ادا کیے جائیں۔ بس 2 دن کی ہی تھی آپ کی محبت۔ رات کو میں آپ کی اور آپ کی آپا کی باتیں سن چکی ہوں۔ آپ کو تو یہی لگتا ہے نا میں ایک بدچلن اور بدکردار لڑکی ہوں جس نے بغیر نکاح کے اس بچے کو پیدا کیا ہے۔ میں اپنے حیان کا وجود کبھی بھی گالی بننے نہیں دوں گی۔ میں اس وقت سے بہت ڈرتی ہوں لیکن اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں حیان کے لیے کسی کو بھی چھوڑ سکتی ہوں، حتیٰ کہ آپ کو بھی۔ شمون بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا لیکن اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کی آنا پر کاری ضرب لگی تھی۔ کیسی عورت تھی جسے وہ دل و جان سے اپنا رہا تھا لیکن وہ ابھی بھی اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت دے رہی تھی۔ ایک دم سے شمون کی آنکھوں میں بھی شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ وہ اسے کہنے لگا کہ اچھا تو تمہیں اپنا بیٹا عزیز ہے اور میری محبت اس کا کیا؟ تم آدھی بات پر یقین کر کے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے تو لگا تھا میں تمہارے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزاروں گا، لیکن شاید یہ میری غلط فہمی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری نظر میں اگر میری کوئی عزت ہے ہی نہیں، تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو پھر یہیں پر بیٹھی رہو، جا رہا ہوں میں۔ اس نے ایک نظر حیان پر ڈالی تھی اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ جیسے جیسے اس کے قدم گھر سے باہر نکل رہے تھے زارا کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی اس نے شمون کا دل دکھایا ہے۔ سلمہ بیگم نے شمون کو آواز دینے کی کوشش کی لیکن وہ جا چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ زارا پر پھٹ پڑی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بتاؤ کیا کہا ہے تم نے شمون کو؟
وہ کیوں غصے میں گھر سے چلا گیا؟ زارا اپنے آنسو صاف کر کے کہنے لگی کہ بس وہی ہونا تھا جس کا ڈر تھا۔ جانتی ہیں آپ، وہ میرے بیٹے حیان کو اور مجھے لے کر کیسی باتیں کر رہے تھے؟ جو کچھ اس نے سنا تھا وہ سب کچھ سلمیٰ بیگم کو بتانے لگی تھی۔ سلمیٰ بیگم بڑے غصے سے خونخوار نظروں سے حیان کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے آگے بڑھ کر انہوں نے حیان کو بیبی کارٹ سے اٹھایا تھا اور پھر غصے سے اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، ساری فساد کی جڑ ہی ہے یہ کلموہا نحوست مارا۔ جب سے ہماری زندگی میں آیا ہے ہماری زندگی اس نے جہنم بنا کر رکھ دی ہے۔ اسے صرف اور صرف میں تمہاری وجہ سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اب نہیں۔ تمہارا باپ پہلے ہی بیماریوں سے جھگڑا ہوا اور میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو زبان تک ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی دوسرا سانس نہیں آئے گا اور تم ابھی تک اس ناجائز کو پالنے میں لگی ہوئی ہو۔ حیان جو گہری نیند میں تھا سلمیٰ بیگم کے یوں جھنجھوڑنے پر کچی نیند سے جاگ چکا تھا۔ بلند آواز میں بے تحاشا رونے لگا۔ زارا نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی ماں سے حیان کو چھین کر سینے سے لگا لیا تھا۔ غصے سے کہنے لگی کہ امی یہ کیا کر رہی ہیں آپ بھلا؟ بچے کے ساتھ آپ ایسا رویہ کیسے رکھ سکتی ہیں؟ آپ اس کے ساتھ اس قدر نفرت سے پیش نہیں آ سکتی۔ لیکن سلمیٰ بیگم غصے سے کہنے لگی کہ نفرت سے پیش نہیں آؤں گی تو اور کیا کروں گی؟ جہاں سے اسے لائی ہو وہیں چھوڑ کر آؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس گندی اولاد کی خاطر تم اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر یہاں پر بیٹھ جاؤ گی اور ہم تمہیں ہنسی خوشی اس گھر میں رکھتے رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اٹھاؤ اس کچرے کی پوٹلی کو، جہاں سے لائی تھی وہیں پہ اس کو چھوڑ کر آؤ اور اپنے شوہر کے گھر جاؤ۔ تمہارے باپ کے آنے سے پہلے پہلے یہاں سے چلتی بنو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتی تمہیں یوں سامان کے ساتھ دیکھ کر تمہارے باپ کو کچھ ہو۔ شادی کے بعد لڑکیاں سسرال میں اچھی لگتی ہیں۔ تمہارا باپ پھر سے اب اس کے ڈائپر اور بیماری کی دوائیاں پورا کرتا رہے گا۔ سلمیٰ بیگم کی کاٹدار الفاظ سن کر زارا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ واقعی جب شادی ہو جائے تو بیٹیوں کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر، جہاں پر وہ کبھی حق سے رہا کرتی تھی، وہ بھی ان کا اپنا نہیں رہتا۔ وہ چپ چاپ بے بسی سے حیان کو سینے سے لگائے چپ کروانے لگی تھی۔ اپنی ماں کے کہنے پر اس نے اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ سلمیٰ بیگم میں منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ جانتی تھی اگر آج اپنی بیٹی کو انہوں نے گھر پر رہنے کی اجازت دے دی تو کل کو چھوٹی چھوٹی بات پر وہ سامان اٹھا کر یہیں پر چلی آئے گی۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ اس معاملے میں ان کی بیٹی ہی غلط ہے۔ اسے وقت سے پہلے ہی ساری سچائی شمون کو بتا دینی چاہیے تھی، چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے تھا، لیکن حیان کی وجہ سے وہ شمون کو ناراض کر رہی تھی۔ وہ آ کر اپنی ماں کے پاس کھڑی کہنے لگی کہ آپ نے تو ساس کی کمی پوری کر دی اماں۔ مجھے امید نہیں تھی آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی، میرے باپ کے گھر سے مجھے چلے جانے کو کہیں گی۔ ٹھیک ہے جا رہی ہوں، میں کبھی آپ کے گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ وہ روتی ہی وہاں سے نکل آئی تھی اور سلمیٰ بیگم اپنے آنسو اپنے حلق میں اتار گئی، لیکن انہیں کہاں خبر تھی کہ ان کی بیٹی شمون کے پاس جائے گی ہی نہیں۔ بھلے ہی شمون اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور صاف کہہ گیا تھا کہ اب یہیں پر رہنا، میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا، لیکن اب وہ کس منہ سے شمون کے گھر جاتی؟ آخر کو اس کے اندر بھی اپنی انا موجود تھی۔ حیان کو سینے سے لگائے ایک ہاتھ میں بیگ اٹھائے وہ سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ جب اوباش لڑکوں نے اسے سڑک پر جاتے ہوئے دیکھا، وہ 3-4 موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ویران سڑک دیکھی تو اپنی موٹر سائیکل زارا کے ساتھ ساتھ گھمانے لگے۔ زارا کا دل تو دھڑک کر ہتھیلی میں آنے کو بےتاب تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی، لیکن وہ سبھی لڑکے ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ ارے میڈم جی کہاں جا رہی ہیں؟ کہیں گی تو ہم اتارتے ہیں آپ کو۔ یہ بچہ آپ کا ہے کیا؟ آپ کو زیادہ بھاری لگ رہا ہے تو دے دیجیے، ہم گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ آپ خود ہماری گود میں آ کر بیٹھ جائیے، تھوڑا ریسٹ کر لیجیے۔ پکا شرارت نہیں کریں گے؟ وہ غصے سے انہیں دیکھ کر کپکپاتی آواز میں کہنے لگی کہ تم لوگ جاتے ہو یہاں سے یا میں چلا کر لوگوں کو اکٹھا کروں؟ جاؤ یہاں سے۔ اور تقریباً بھاگنے کے انداز میں وہاں سے آگے بڑھی تھی، لیکن تبھی ان لڑکوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس سے پہلے ایک لڑکا آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا، اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار سیاہ رنگ کی کار آئی۔ اس کی کار کو دیکھتے ہی زارا بھی جان چکی تھی کہ یہ شمون کی گاڑی تھی۔ وہ آفس تو گیا تھا، لیکن آفس میں بھی اس کا کام میں دل نہیں لگا تھا۔ رہ رہ کر اسے زارا پر غصہ آ رہا تھا، جو پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ گھر بسانے والی لڑکیاں تو پتہ نہیں کیا کرتی ہیں۔ راستے میں یوں زارا کو دیکھ کر وہ فوراً اپنی گاڑی سے اترا۔ 2-3 لڑکوں کو اس نے اچھے خاصے تھپڑ بھی مارے تھے، باقی تو وہاں سے بھاگ چکے تھے۔
शमून ने उसे गुस्से से देखकर कहा, तुम यहाँ सड़क पर अकेली क्या कर रही हो, वो भी दोपहर के वक्त? अक्ल है कि नहीं तुम में? कहाँ जा रही हो तुम? उसके हाथ में बैग देखकर उस पर धाड़ा था। वो फूट फूट कर रोने लगी। आकर शमून के सीने से लगी थी, लेकिन शमून ने उस पर हाथ नहीं रखा था। हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाया और कहने लगा कि घर चलो। तुम्हारी अकल तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। जब बार बार वो उससे पूछने लगा तो ज़ारा रोते हुए कहने लगी कि अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया, कहती हैं कि जाकर अपने शोहर के घर रहो। शमून लब भेज कर रह गया था। कहने लगा, हाँ तो ठीक कहती है ना, तुम में ही अकल कोई नहीं। छोटे बच्चे को लेकर सड़क पर घूमती फिर रही हो। हालत देखो उसकी, कैसे सुर्ख लाल हो रहा है वो। हयान को उसने अपनी गोद में बिठा लिया था और साथ ड्राइव कर रहा था। बार बार उसके माथे से बालों को हटा रहा था, उसका माथा चूम रहा था। उसे देखकर ज़ारा को अजीब सा इत्मीनान हुआ था। घर आते उसने ज़ारा को अपने सामने खड़ा किया, फिर कहने लगा कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर मैं माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर तुमने मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से कदम बाहर निकाला तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। ज़ारा खामोश हो चुकी थी। शमून की इतनी मोहब्बत देखकर उसे सोच लिया था कि वो इसे हकीकत बता देगी, लेकिन उस दिन के बाद से शमून का रवैया काफ़ी बदल चुका था। वो पहले की तरह उसके पीछे पीछे नहीं घूमता था, ना ही उससे पहले की तरह मोहब्बत जैसा रवैया रखता था। हयान के साथ वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ज़ारा को पहली जैसी अहमियत देना बिल्कुल कम कर चुका था, और ये बात ज़ारा को हजम नहीं हो रही थी। यही सोचते उसने उस रात शमून के घर आने से पहले खुद को अच्छे से तैयार किया था। हल्का फुल्का मेकअप और फिर शमून की फेवरेट कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद हसीन लग रही थी। हयान को वो पहले ही सुला चुकी थी। शमून जब घर आया तो एक पल उसे देखते हुए वो सब कुछ भूल चुका था। मुस्कुराकर उसकी तारीफ करता वो खाना खाने बैठ गया और फिर अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर कहने लगा कि आज किस लिए इतना एहतमाम किया, कहीं जाना है क्या? ज़ारा का मूड खराब हुआ था। कहने लगी कि क्यों, कहीं जाना हो तो फिर भी एहतमाम करती है। ये सारा एहतमाम तो मैंने आपके लिए किया है। बहुत दिनों से देख रही हूँ आप मेरे करीब नहीं आ रहे। शमून फीका सा मुस्कुराया था। कहने लगा, मैं तो तुम पर जुनूनी अंदाज में शुद्धते निछावर करता हूँ, लेकिन जब तुम ही मुझे अपना शोहर, अपना राजदार, अपना हमसफ़र दिल से नहीं मानती तो मैं कैसे तुम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होता रहूँ? ज़ारा फ़ौरन कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और उल्टा मैं तो आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने हयान को बिल्कुल एक बाप सी मोहब्बत दी है। उसके साथ कभी आपने गलत रवैया नहीं रखा। रातों को उठकर आप उसे उठाकर चुप करवाते रहते हैं, सिर्फ मेरी खातिर। लेकिन वो मुस्कुराकर कहने लगा कि अगर सच में ऐसा होता तो तुम मुझसे ये राज न छुपाती। जानती भी हो मेरे अंदर तजस्सुस नामी बीमारी हर वक्त पनपती रहती है। मुझसे कभी भी सस्पेंस बर्दाश्त हुआ ही नहीं, ना ही मैं राज बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे डिप्रेशन होने लगता है और तुम्हारी वजह से न जाने कैसे कैसे वसवसे सोचता रहता हूँ। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताती थी? किस बात का डर है तुम्हें कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा हयान, और तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हो, मेरी रूह तक में समा चुकी हो तुम। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। अगर मेरे दिल में, मेरी नीयत में ज़रा सा भी खोट होता तो मैं तुम जैसी एक शादीशुदा एक बच्चे की माँ से कभी भी शादी ना करता। आज तक मैंने तुम्हारे साहबका शोहर के बारे में कुछ नहीं पूछा, ये तक नहीं पूछा कि तुम्हारी उससे मोहब्बत की शादी थी या फिर घर वालों की रजामंदी से शादी हुई थी। मैंने तुम्हारे माजी को बिल्कुल ही भुला दिया था। फिर तुम किस लिए मुझसे राज रख रही हो? जानती हूँ, पर मेरा सच सुनकर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो एक गहरी सांस खारिज करके फैसला कर चुकी थी। कहने लगी कि ठीक है शमून, मैं आपको सारी हकीकत बता दूंगी, लेकिन फिर आप भी वादा करें कि जो हकीकत मैं आज आपको बताऊंगी वो आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे, और कभी भी इस बात का जिक्र आप हयान के सामने नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती हयान जब बड़ा हो उसके सामने ऐसी बात आए तो वो टूट कर बिखर जाए। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? शमून उससे वादा कर चुका था। जब एक सांस खारिज करके उसने कुछ महीने पहले का वो वक्त याद किया। ज़ारा 4th ईयर की स्टूडेंट थी। कॉलेज से लेकर उसके घर तक का फासला 15 मिनट का था, इसलिए कभी कभार वो गाड़ी में आ जाती। जिस रोज़ उसे कोई रिक्शा या टैक्सी ना मिलती तो वो पैदल चलकर घर तक आ जाती थी। इस रोज़ भी जब वो अपने कॉलेज से निकली तो मौसम काफ़ी हसीन था। हल्की फुल्की हवा और बूंदाबांदी चल रही थी। इस कदर खुशगवार मौसम देखकर उसने पैदल ही
گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بڑی سی کالی چادر خود کے گرد لپیٹے وہ اکیلے ہی دندناتے ہوئے سڑک کے کنارے چلنے لگی تھی جب اس کا گزر کچرے کے ڈھیر کے قریب سے ہوا تھا۔ یہاں سے پہلے بھی وہ گزرتی تھی، اکثر چھوٹے چھوٹے بچے وہاں سے کچرا چنتے تھے جنہیں دیکھ کر اسے ان پر شدید ترس آتا تھا۔ آج بھی جب وہاں سے گزری تو اسے اچانک ایک چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ پہلے تو کچرے کے ڈھیر پر اس قدر بدبو تھی کہ اس کا سانس لینا بھی محال تھا۔ وہ اسے پاس رک کر دیکھنے لگی، تبھی تیز بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور ساتھ ہی آسمان سے اولے بھی برسنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے سر پر کتاب رکھی۔ ہاتھ پر اور کندھوں پر اولے لگنے سے اسے شدید درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن اولے پڑتے ہی ایک بچے کی شدت سے چلانے کی آواز بڑھنے لگی۔ بے ساختہ تیز بارش میں اس کا دھیان کچرے کے ڈھیر کی طرف گیا تھا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے سیاہ رنگ کا شاپر نظر آیا جس میں ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے اولے جا کر شاپر پر لگ رہے تھے، چلانے کی آواز مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے شاپر کے قریب گئی۔ جیسے اس نے شاپر کو کھولا تو اندر سے ایک نومولود بچہ نمودار ہوا تھا جس کے وجود پر جگہ جگہ سرخ نشان پڑ چکے تھے۔ اولے لگنے کی وجہ سے وہ مزید شدت سے رونے لگا تھا۔ اس ننھی سی جان کو دیکھ کر بے ساختہ زارا کو کچھ ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہ جانے کیسے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اس معصوم پھول سے بچے کو یوں کچرے کی ڈھیر کی زینت بنا دیا، اور وہ اسے سینے سے لگا کر اپنی کالی چادر میں چھپا چکی تھی۔ بچے کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ اسے لے کر سیدھا ہاسپٹل گئی۔ وہیں جب اس خراب موسم میں ابھی تک زارا گھر نہ لوٹی تو اس کی والدہ بھی پریشان ہو چکی تھی۔ نعیم صاحب کو کال کر کے بتانے لگی۔ بار بار وہ زارا کا نمبر ملا رہے تھے لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ پھر اس نے ہاسپٹل سے ہی اپنے والد کو کال کی تھی۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ زارا ہاسپٹل ہے تو سلمہ بیگم تو گھبرا گئی تھی کہ یا میرے خدا، کیا ہو گیا میری بچی کو۔ دونوں ہی فوراً اسے ہاسپٹل پہنچے تھے جہاں پر اس نومولود بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، بس اسے خوراک کی ضرورت ہے۔ ویسے لگتا کیا ہے یہ آپ کا؟ ڈاکٹر کے سوال پر وہ فوراً ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ میری بہن کا بیٹا ہے۔ میری بہن کی طبیعت خراب تھی تو اس لیے میں اس کو ہاسپٹل لے آئی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں بھی لکھ دی تھی اور ڈبے کا ایک معیاری دودھ بھی جسے وہ اسے پلا سکتی تھی۔ سلمہ بیگم اور نعیم صاحب اسے دیکھے جا رہے تھے۔ سلمہ بیگم کہنے لگی کہ تم اسے گھر کیوں لائی؟ کون پالے گا اسے؟ بہتر ہے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤ۔ ہم کسی ایرے گہرے وہ بھی ناجائز بچے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ لیکن حیان سے زارا اس قدر مانوس ہو چکی تھی، فوراً کہنے لگی کہ نہیں، یہ بچہ کہیں نہیں جائے گا، یہ میرا بچہ اور میں اس کو بالکل ماں بن کر پالوں گی۔ آپ فکر مت کریں، یہ آپ پر بوجھ نہیں بنے گا، اس کی ساری ذمہ داری میں خود اٹھاؤں گی۔ سلمہ بیگم کو پہلے دن سے ہی حیان کا یہاں پر رہنا پسند نہیں تھا۔ پھر جو بھی خاندان میں حیان کو دیکھتا پہلا سوال یہ کرتا کہ یہ کون ہے، اور وہ لاؤبالی سی لڑکی فوراً کہہ دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یوں آدھی برادری میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ جوانی میں ہی بچہ بھی پیدا کر لیا اور پھر بیوہ بھی ہو گئی، حالانکہ اس کی عمر صرف 24 سال تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کسی کو بھی حیان کی حقیقت کا پتہ چلے اور پھر کل کو کوئی اسے ناجائز ہونے کا طعنہ دے، یا پھر جب اس کا بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر کامیابی کی منزل طے کر رہا ہو تو اچانک سے کوئی اس کا رشتہ دار اٹھ کر اس کو یہ بول دے کہ تم تو کچرے کے ڈھیر پر پڑے تھے جب زارا تمہیں اٹھا کر گھر لے آئی تھی، اور ان سب میں حیان کا ذہنی سکون متاثر ہو۔ یہی وجہ تھی وہ یہ بات شمعون کو کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن آج جب اس نے روتے ہوئے شمعون کو بتایا کہ حیان اس کا بچہ نہیں ہے بلکہ اسے کچرے کے ڈھیر پر ملا تھا تو سن کر شمعون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر نہ جانے کتنے ہی ایسے بچے تھے جو کچرے کے ڈھیر پر تو کبھی کسی ندی نالے کی زینت بن جایا کرتے تھے۔ آخر قصور کیا تھا ان بچوں کا؟ چند لمحوں کے سکون کی خاطر یہ بے حس لوگ ننھی سی جان کو ختم تک کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اسے بے ساختہ زارا کی پیشانی چوم لی، کہنے لگا کہ تم سب سے بہادر لڑکی ہو اور یقین مانو مجھے تم سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو چکی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں حیان کو کبھی بھی اس کی اصلیت پتہ نہیں چلے گی، بلکہ میں اسے خود اپنی ولدیت میں لکھواؤں گا۔ زارا تو اس کی بات سن کر اس پر ٹوٹ کر پیار کرنے لگی تھی۔ پھر یوں ہی باتیں کرنے کے بعد وہ اسے باہوں میں بھرتا بیڈ تک لے آیا تھا۔ زارا مسکرائے جا رہی تھی جبکہ شمعون بھی پرسکون محسوس کرتا اسے سینے سے لگا گیا۔ یہ لڑکی صرف اور صرف اس کی تھی،
یہ سوچ کر اس پر بڑی شدت سے حاوی ہوا تھا، اور پھر پوری رات دونوں ایک دوسرے پر اپنی محبت نچھاور کرتے ہوئے گزار چکے تھے۔